السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 27 پڑھیں گے۔ اس میں ابھی ہم کل شروع ہونے والی سورہ ذاریات جو کنٹینیو ہے اس سے آغاز کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کے تذکرے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ عبرتناک انجام کو یاد دلا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی طرف دوڑ بھاگ یعنی رجوع کرو، یعنی کفر و معصیت سے توبہ کر کے فوراً بارگاہ الہی میں جھک جاؤ، اس میں تاخیر مت کرو۔ پھر تبلیغ دین کے ایک بہت اہم اصول کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کے پاس جو بھی رسول ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یا تو یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، تو پھر آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کو اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی بات کریں، جس سے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ارادہ اختیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے۔ پھر سورۃ طور کا آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 49 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ قیامت کی منظر کشی سب سے پہلے اس میں کی گئی ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہ کریں گے، یعنی جن کے باپ اپنے اخلاق و تقویٰ اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کم درجوں میں انہیں لے آئے، یعنی اہل ایمان پر دو اللہ تعالیٰ احسان فرمائے گا، ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں بشرطے کہ دونوں ایماندار ہوں، دوسرا یہ کہ کمتر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اولاد کی دعا و استغفار سے آباء کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں فیض یاب ہوتے ہیں، اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، مطلب کہ جو ایسا اچھا یا برا عمل کرے گا اس کے مطابق اچھی یا بری سزا پائے گا، جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا سوائے اصحاب الیمین یعنی اہل ایمان کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کفار کے ان کوسچنز کی مذمت کرتے جو بے بنیاد تھے، اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیں، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، صبح کو جب آپ اٹھیں اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کریں۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز ہوتا ہے، قسم ستارے کی جب وہ گرے کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی ہے نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے، یعنی وہ گمراہ یا بہہ کس طرح سکتا ہے، وہ تو وہی الہی کے بغیر لب کشائی نہیں کرتا، حتیٰ کہ مزاح اور خوش طبعی کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ اسی طرح حالت غضب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جذبات پہ اتنا کنٹرول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلتی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اسے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو زور آور ہے، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو وحی یا پیغام لے کر آئے تھے وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں، ایک پر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے جتنا تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھٹلایا نہیں بلکہ اللہ کی اس عظیم قدرت کو تسلیم کیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ پیروی سے انکار کرنے والے 2 وجوہات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، یہ یا تو اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں یا پھر بہت ساری چیزوں کے متعلق قیاس سے کام لیتے ہیں،
ارشاد ہوتا ہے کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے، یعنی جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائے، ان کی سفارش کریں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے جو راہ یافتہ ہے۔ پھر دوسرے رباع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے۔ پھر دیگر صحیفوں میں بیان کیے جانے والے جو نکات ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان میں بھی وہی تسلسل چل رہا تھا جو اس کتاب میں ہے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، یعنی جس طرح کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اسی طرح اسے آخرت میں بھی اجر بھی انہی چیزوں کا ملے گا جن میں اس کی اپنی محنت ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کیا کیا کرتا ہوں، کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، یعنی خوشی اور غم دیتا ہے، اور یہ کہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں مشرکین مکذبین کی توبیخ کے لیے حکم کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو ماننے کے بجائے اس کا استہزاء و استخفاف کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے، تو اے مسلمانوں تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہرہ کر کے قرآن کریم کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرو۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا، حتیٰ کہ اس مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ پھر سورۃ قمر کا آغاز ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے، یعنی کفار مکہ کی تکذیب و اتباع کی تردید کے لیے فرمایا کہ ہر کام کی ایک غایت اور انتہا ہے، وہ کام اچھا ہو یا برا، یعنی بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا، اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا برا۔ اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر اللہ کی مشیت متقضی ہو، ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔ پھر گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے تکذیب کی اور ان میں عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں، کوئی ان سے سبق حاصل کر کے شرک و معصیت سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی باور کرا رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کی روش کو اختیار کیا، ان کے رستے کو چوز کیا، تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا، یعنی تم بھی میرے عذاب کا شکار ہوگے اور عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلکہ انہیں عذاب کے لیے دیا گیا وقت تو قیامت کا دن ہی ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ اس چیز کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی سب کا علم تھا، اس نے سب کی تقدیر لکھ دی ہے، اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، یعنی اس کے مطالب اور معنی کو سمجھے، اس سے عبرت نصیحت حاصل کرے، اسے زبانی یاد کرے، اس لیے ہم نے اسے آسان کر دیا۔ چنانچہ واقعی کہ قرآن کریم اعجاز و بلاغت کے اعتبار سے نہایت اونچے درجے کی کتاب ہونے کے باوجود کوئی شخص تھوڑی سی توجہ دے تو عربی گرامر اور معنی و بلاغت کی کتابیں پڑھے بغیر بھی اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ با لفظ یاد کر لی جاتی ہے، ورنہ چھوٹی سی چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہے، اور انسان اگر اپنے قلب و ذہن کے دریچے وا رکھ کر اسے عبرت کی آنکھوں سے پڑھے، نصیحت کے کانوں سے سنے اور سمجھنے والے دل سے اس پر غور کرے، تو دنیا آخرت کی سعادت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس کے قلب و دماغ کی گہرائیوں میں اتر کر کفر و معصیت کی تمام آلودگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔ پھر تیسرے ربع کے آغاز کے ساتھ سورۃ الرحمن کا آغاز ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی سورت ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز ہو رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ کہتے ہیں کہ اہل مکہ کے جواب میں جو کہتے تھے کہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان سکھاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی اس قول کے جواب میں کہ رحمان کیا ہے،
قرآن سکھانے کا مطلب ہے اسے آسان کر دیا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سکھایا اور پیغمبر نے امت کو سکھایا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتیں گنوائی ہیں جو کہ تعلیم قرآن ان میں قدر و منزلت اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے سب سے نمایاں ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے، اسی لیے پہلے اسی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کا سارا نظام جس پہ اس پہ چل رہا ہے وہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی، یعنی زمین میں انصاف رکھا جس کا اس نے لوگوں کو حکم دیا جائے۔ سورہ حدید کے آیت نمبر 25 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، یعنی انصاف سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں کو مخاطب کر کے اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں، بوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہے۔ اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، جنات کو آگ سے شعلے سے پیدا کیا اور رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا۔ اس نے 2 دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تو بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، یہ تکرار اس شخص کی طرح جو کسی پر مسلسل احسان کرے لیکن وہ اس احسان کا منکر ہو۔ جیسے کہ میں نے تیرا فلاں کام کیا، کیا تو انکار کرتا ہے؟ فلاں چیز تجھے دی، کیا تجھے یاد نہیں؟ تجھ پر فلاں احسان کیا، کیا تجھے ہمارا ذرا خیال نہیں؟ یہ جو سوال اللہ تعالیٰ بار بار کریں یہی ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اس میں ساری نعمتیں، عجائب قدرت اور کوالٹیز اور صاف خوبیاں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی اسی میں شامل ہیں۔ اسے تکذیبان یعنی جھٹلانا، اس میں ڈفرینٹ ٹائپس آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نہ ماننا، اور دوسرا یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے تو اس میں کسی کو شریک کر دینا، تیسرا یہ کہ اطاعت سے منکر ہو جائے، اور چوتھا یہ کہ انسان اطاعت کو تو تسلیم کرے لیکن منہ سے یہ کہتا رہے لیکن عملاً وہ ایسا نہ کرے۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے زمین کے بوجھو، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں، جلد ہی ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز ہوتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقعہ میں کوئی جھوٹ نہیں، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست کر دے گی، چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو۔ پھر لوگوں کی 3 کیٹیگریز کو یہاں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، بس داہنے ہاتھ والے کیسے اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ اس سے عام مومنین مراد ہے جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، جو ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا۔ اس سے مراد کافر ہیں جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ آگے آ رہا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور جو آگے والے وہ تو آگے والے ہی ہیں، ان سے مراد خاص مومنین ہے۔ یہ تیسری قسم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص سے نوازے گا۔ پھر مین ٹاپک کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں فراہم کر رہا ہے اس سلسلے میں، جو سسٹم بیک پر کام کر رہا ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فار ایگزامپل انسان کی تخلیق کی سٹیجز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بوند سے انسان تم بناتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہے ہیں، اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ تم جو کچھ بوتے ہو اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت کے ساتھ باتیں بناتے ہی رہ جاؤ، یعنی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنے کے بعد پھر جب وہ پکنے کے قریب ہو جائے تو ہم اگر چاہیں تو اسے خشک کر کے ریزہ ریزہ کر دیں اور تم حیرت سے منہ ہی تکتے رہ جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اگزامپل دے رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ اور پھر قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ قرآن پاک بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، بس کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ یعنی اس قرآن پاک کو اپنانے کے معاملے میں تمام کافروں خوش کرنے کے لیے نرمی اور اعراض کا راستہ اختیار کر رہے ہو، حالانکہ یہ قرآن جو مذکورہ صفات کا حامل ہے اس لائق ہے کہ اسے نہایت خوشی سے اپنایا جائے۔
اور پھر سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پس تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور وزن میں بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر سورۃ حدید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ آغاز ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، اسی لیے وہ ان میں جس طرف چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے، اس کے سوا ان میں کسی کا حکم و تصرف نہیں چلتا۔ یہ مطلب ہے کہ بارش، نباتات اور روزیوں کے سارے خزانے اسی کی ملکیت میں ہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے، یعنی یہ مال اس سے پہلے کسی دوسرے کے پاس تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی یہ مال نہیں رہے گا، دوسرے اس کے وارث بنیں گے۔ اگر تم نے اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو بعد میں اس کے وارث بننے والے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اسے نافرمانی میں خرچ کریں گے تو بھی معاونت کے جرم میں ماخوذ ہو سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فنا کر دیا، اور دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں، یعنی فتح سے پہلے مسلمان تعداد قوت کے لحاظ سے بھی کمتر تھے اور مسلمان کی مالی حالت بھی کمزور تھی۔ ان حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یا جہاد میں حصہ لینا دونوں کام نہایت مشکل اور بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جبکہ فتح مکہ کے بعد یہ صورتحال بدل گئی، مسلمان قوت و تعداد میں بھی بڑھتے چلے گئے، ان کی مالی حالت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ادوار کے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ اجر میں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں اور جہاد کیے، کیونکہ پہلوں کا انفاق اور جہاد دونوں کام نہایت کٹھن حالات میں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل فضل و عزم کو دیگر لوگوں کے مقابلے مقدم رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے، جب کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ مال جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اس کے باوجود اسے قرض قرار دینا یہ اللہ کا فضل و احسان ہے کہ وہ اس انفاق پر اسی طرح اجر دے گا جس طرح قرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت دن تو دیکھے گا مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ عرصہ محشر میں پلسرات پر ہوگا۔ یہ نور ان کے ایمان اور عمل صالح کا صلہ ہوگا جس کی روشنی میں وہ جنت کا راستہ آسانی سے طے کر لیں گے۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے، یہ ہے بڑی خوشخبری۔ یہ وہ فرشتے کہیں گے جو ان کے استقبال اور پیشوائی کے لیے وہاں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں ہے کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں؟ خطاب یہاں پہ اہل ایمان ہے اور مطلب ان کو اللہ کی یاد کے لیے مزید توجہ دلانی ہے اور قرآن کریم سے کسب ہدایت کی تلقین کرنا ہے۔ خشوع کے معنی ہے دلوں کا نرم ہو کر اللہ کی طرف جھک جانا۔ حق سے مراد یہاں پہ قرآن کریم ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی کو صورت زوال میں کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کھیتی جب شاداب ہو جاتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، کاشتکار سے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت جلدی خشک اور زرد روح ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال اور اولاد اور دیگر چیزیں انسان کا دل لباتی ہیں، لیکن زندگی چند روزہ ہی ہے، اس کو بھی ثبات و قرار نہیں ہے۔ اور آخرت میں عذاب جو سخت ہوگا اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، یعنی اہل و کفر و عصیان کے لیے عذاب ہے جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا، اور اہل ایمان و اطاعت کے لیے مغفرت ہے جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ نہیں سمجھا بلکہ اسے عارضی، فانی اور دارالامتحان سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے مطابق اس میں زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دے رہے آؤ اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔
یعنی اعمال صالح اور توبۃ النصوح کی طرف، کیونکہ یہی چیزیں جو ہے مغفرت رب کا ذریعہ ہیں۔ اور ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے۔ ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا، انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، روحانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی۔ رہبانیت کا مفہوم ہے ترک دنیا، یعنی دنیا اور لائق دنیا سے کٹ کر کسی جنگل صحرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کر دی جسے ایک جماعت نے قبول نہیں کیا، انہوں نے بادشاہوں کے ڈروں سے پہاڑوں اور غاروں میں جا کر پناہ حاصل کر لی۔ یہ اس کا آغاز ہے جس کی بنیاد استقرار پر تھی، لیکن ان کے بعد آنے والے بہت سے لوگوں نے اپنے بزرگوں کی آندھی تقلید میں اس شہر بردری کو عبادت کا ایک طریقہ بنا لیا اور اپنے آپ کو گرجاؤں اور معبدوں میں محبوس کر لیا۔ اس کے لیے علائق دنیا سے قطع تعلق ہونے کو ضروری قرار لے لیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا یعنی خود گڑنے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان پر اسے واجب نہیں کیا تھا۔ یہ پچھلی بات ہی تھی کہ رہبانیت ان کی اپنی جات تھی، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، یعنی ہم نے تو ان سے صرف اپنی رضا جوئی فرض کی تھی۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا دین میں اپنی طرف سے بدعات ایجاد کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی خوشنما ہو۔ اللہ کی رضا تو اس کی اطاعت سے ہی حاصل ہوگی۔ انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، یعنی گو انہوں نے مقصد اللہ کی رضا جوئی بتلایا لیکن اس کی انہوں نے پوری رعایت نہیں کی، ورنہ وہ ابتدا یعنی بدعت ایجاد کرنے کی بجائے اتباع یعنی پیروی کا راستہ اختیار کرتے۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین عیسیٰ پر قائم رہے تھے، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا۔ یہ دگنا اجر ان اہل ایمان کو ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی رسول پر ایمان رکھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔